آج ایک مشہور اور معروف حدیث مبارکہ جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین کو بیان نہیں فرمایا؟ کہ اللہ کے نبی جس وقت اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو ان کے سامنے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نہیں موجود تھے، اور اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کی تربیت نہیں فرما رہے تھے، اور تربیت کتنی پیاری ہو رہی تھی کہ میں تمہارے پاس دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ ایک اللہ کا قرآن تھا، دوسرا حضور نے فرمایا میری اہل بیت، میری اطرت، میرے گھر والے۔ اور یہ دو چیزیں حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہرگز نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ جنہوں نے اس دو چیزوں کو تھام لیا ان کو بشارت حضور یہ دے کے جا رہے ہیں، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ کون گمراہ نہیں ہوں گے؟ جنہوں نے رب کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ لیا۔ لیکن یہ بات مولوی کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب اس کے سامنے حدیث ثقلین کو بیان کیا جائے تو اس سے پوچھئے گا نا، کن لوگوں کی محبت کا تقاضا، کن لوگوں کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا گئے ہیں؟ تو یقین جانے وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ اور یہ بات جس دن ہمیں سمجھ لگ گی، ہم اس وقت فرقوں سے نکل جائیں گے۔ پھر اس وقت ہمیں معیار یہ ملے گا کہ ہم ایک طرف رب کے قرآن کو اٹھا لیں گے اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ لیں گے۔ اور اس دور میں، پرفتن دور میں، جس نے یہ کام کر لیا، یقین جانے اس کو بشارت کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ تمام انبیاء کے تاجدار یہ دے کے جا رہے ہیں، لن تضلوا بعدی، کہ تم میرے بعد پھر ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اب یہ جواب آج تک نہیں ملا، پتہ نہیں لوگوں کو کیا چیڑ ہے کہ کوئی بندہ کثرت کے ساتھ اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دے تو لوگ اسے رافضی کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔